تو آج کا جو سیشن ہے یہ دراصل ریسرچ کے ریسرچ کا انٹروڈکشن ٹائپ ہے، وہ کہ اس کا میتھڈولوجی اس کے نام سے لکھا گیا آپ تک جو فلائر پہنچا، لیکن مور اور لیس یہ ریسرچ کی انٹروڈکشن یا انکریجمنٹ ہے کہ ہم ریسرچ کی طرف آئیں۔ تو دنیا میں جو میتھڈ چینج ہوا ہے وہ ہوا ہے اب ریسرچ کی بیس لرننگ اس وقت سراہی جاتی ہے، ایکسیپٹ کی جاتی ہے ریسرچ بیسڈ۔ آپ کا ایک کریڈٹ آور، جہاں پر کریڈٹ آور سسٹم ہے، اگر 15 گھنٹے کی کلاس روم ٹیچنگ ہے کورس کے حوالے سے، تو اس کا ڈبل ریسرچ ورک پہ آپ نے لگانا ہے۔ 45 آورس جو جب آپ ایفرٹ کر لیں گے تو آپ کا ایک کریڈٹ آور کاؤنٹ ہوگا۔ اس میں تھوڑی بہت فلیکچویشن ہے، انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ ویری کرتا ہے، لیکن یہ بڑا عام سا رول ہے۔ اگر 15 کلاسز ایک گھنٹے کی آپ نے لی ہیں تو اس کا ڈبل آپ نے ریسرچ پہ لگانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کیا آپ ہمارے ہاں پاکستان میں یا ہمارے ادارے میں کیا ہم ایسا کر پا رہے ہیں؟ تو گھر میں پڑھنا یا پرسنل اسٹڈی کرنا، مطالعہ کرنا، ریسرچ کرنا، یہ ہمارے لیے ویسے ہی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اس میں آپ کا تھوڑی سی انٹریکشن چاہیے۔ یہ سامنے اگر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، واٹ از ریسرچ؟ اپنے الفاظ میں ڈیفائن کیجئے ریسرچ کیا ہے۔ تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے جب آپ ریسرچ کا ورڈ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ اچھا جی، یہ جو مسکنسیپشن ہے ریسرچ کے بارے میں، یہ اس میں کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر کینتھ لاہور سے۔ مسکنسیپشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریسرچ از دی ایکٹ آف فائنڈنگ اینڈ ٹرانسفرنگ انفارمیشن۔ یہ مسکنسیپشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ریسرچ کے بارے میں سوچا جاتا ہے، آپ نے بھی تقریباً کھوج لگانا، فائنڈ کرنا، فائنڈنگ اینڈ ٹرانسفرنگ انفارمیشن، یہ مسکنسیپشن ہے ریسرچ کی ڈیفینیشن کے بارے میں۔ دوسرا ہے جی کہ یہ جسٹ ایک لفظ ہے جس سے ہم دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ میں ریسرچر ہوں، میری ریسرچ چل رہی ہے، دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ مسکنسیپشن کی بات ہو رہی ہے، یہ مطلب ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ یہ کیچ ورڈ ہے جو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ دوسرے انڈرسٹینڈ نہ کر سکے۔ اور پھر ریسرچ کے بارے میں ان مسکنسیپشنز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جن کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ ابھی اس ادھر آنے سے پہلے ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ اینسلم آف کینٹربری، ان کا ایک جملہ ہے، کرسچین فیتھ از اے faith seeking understanding. Faith seeking understanding. تحقیق، ریسرچ، انویسٹیگیشن، ڈسکوری کہاں بین ہوتی ہے، منع ہوتی ہے؟ جہاں، اچھا میں نے آپ سے کہا تھا پہلے سیشن میں کہ ان کو ذرا سائلنٹ کر لیں موبائل سے، ابھی بھی کسی کا موبائل بجائے ایک بار پھر چیک کر لیجیے احتیاط۔ ریسرچ وہاں اس کام کو سراہا نہیں جاتا جہاں پر فاؤنڈیشنز ویک ہوں، جہاں پر ریت کی بنیادیں ہوں۔ اگر کوئی
اس فیتھ کا ماننے والا ریسرچ کرنے لگے گا، تحقیق کرنے لگے گا، انویسٹیگیٹ کرنے لگے گا، تو وہ اس فیتھ سے ہٹ جائے گا کیونکہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں، فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن جہاں پر بنیاد سالڈ ہو، جہاں پر چٹان کے اوپر ایمان کی بنیاد ہو، آپ حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہو، تو وہاں پر تحقیق کو، ریسرچ کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق کرنے سے آپ دور نہیں جائیں گے اور قریب آئیں گے، سچائی اور حق کے قریب آئیں گے۔ اور جب تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو جہاں پر بائبل مقدس بلائنڈلی اوبے کرنے اور بلیو کرنے کا میسج دیتی ہے، وہیں پر کچھ باتوں کو تحقیق کرنے اور ریسرچ کرنے کی بھی ہمیں تعلیم بائبل میں نظر آتی ہے۔ آئیے پہلے ہم بیبلیکل فاؤنڈیشنز دیکھیں، ریسرچ کی بیبلیکل فاؤنڈیشنز کیا ہیں۔ تو faith seeking understanding، Christian faith is a faith seeking understanding، یہ ایک جملے میں کرسچن فیتھ کو ڈیفائن کیا گیا ہے in the light of research۔ وائس 7:25، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 25، ذرا کھولیے، ذرا کوئی بھی پڑھ دے اس کو۔ میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا، میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں، جی تاکہ جانوں اور تفتیش کروں۔ یہاں پر لفظ ہے جی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو انویسٹیگیٹ، آگے جی اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں، اینڈ ٹو سرچ آؤٹ وزڈم، اور سمجھوں کہ بڑی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی۔ جی تو سولومن جو ہے، سلیمان یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو، انگلش میں ورڈ ہے مائنڈ کو راغب کیا، مائل کیا، تاکہ میں انڈرسٹینڈ کروں، انویسٹیگیٹ کروں، سرچ آؤٹ کروں۔ تو ہمیں بائبل مقدس انویسٹیگیٹ کرنے، سرچ آؤٹ کرنے، تحقیق کرنے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انکرج کرتی ہے۔ اور تمہیدی بیان میں میں نے آپ سے کہا کہ اب کلاس روم ٹیچنگ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ختم تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن ریسرچ بیسڈ جو لرننگ ہے وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، اس کے اثرات بہتر ہوتے ہیں، وہ آپ کا اپنا نالج ہوتا ہے، اور اس کی لیفٹ رائٹ آپ کو تمام بیسس، تمام روٹس پتہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اس پر پرسنلی کیا کیا ہے، کام کیا ہے۔ دوسرا ریفرنس ذرا دیکھیں گے، پہلا پترس پہلا باب 10ویں آیت، کوئی ایک پہلے کی طرح ذرا بلند آواز سے پڑھ دے۔ اسی نجات کے بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ جی لکھے جی گریٹسٹ کیئر کے ساتھ سرچ کی، انٹینٹلی سرچ آؤٹ کیا۔ ذرا دیکھیے کہ یہ ریسرچ ایسا ورڈ ہے جو کیئرفلی، سنسیئرٹی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور میں نے اپنے دل کو مائل کیا۔ تو یہ دل کا معاملہ ہے، یہ کام دل سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے، لگن سے ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ کو ریسرچ کی بیبلیکل فاؤنڈیشن نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا اور دیکھیں گے، دانیل نبی ایک رویا دیکھتا ہے جس میں اس کو 2300 راتوں اور 2300 یعنی 2300 شاموں ایوننگز اور 2300 مارننگز کا اس کو بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہیکل کی ریکنسیکریشن ہوگی۔ وہ یہ رویا دیکھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ 2300 کا فگر کیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے جی 8ویں باب کی 14ویں آیت کو دیکھیے، 14 اور پھر 27، دو یاد آپ نے پڑھنی ہے، 8:14 8:27۔
दानियल, और इसके बाद कोई 9वें बाब की दूसरी आयत को भी खोल ले। और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह शाम तक उसके बाद मक़दस पाक किया जाएगा। उसके बाद मक़दस पाक किया जाएगा। 27वीं आयत को देखिएगा इसी चैप्टर की। और मुझ दानियाल को खश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। रोया से परेशान था कि 2300 दिनों के बाद मक़दस फिर पाक किया जाएगा। ये 2300 शामें, 2300 सुबह, ये क्या है? और इस इतना असर हुआ कि वो नबी कहता है कि मैं गश की हालत में, बेहोशी की हालत में, पंजमुर्दगी की हालत में चला गया। 9वें बाब की दूसरी आयत, जल्दी से जरा कोई यानी पढ़। उसकी सल्तनत के पहले साल में मैं दानियाल ने किताबों में उन वर्षों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ। जी, इस मिस्ट्री को समझने के लिए दानियल नबी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है जी? सर्च करता है। मैंने समझा जी आगे, राइटिंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स, ये लफ्ज है जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 वर्ष पूरे गुजरेंगे। जी। तो दानियल जो है वो, इसका मतलब है कि मुश्किल भेदों को, बातों को समझने के लिए रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। आगे चलेंगे। इमाल 17वां बाब। थस्सलुनीके के जो बिलीवर्स थे वो पौलुस की बात को सुनकर, उनके लिए सुनना ही काफ़ी था, सुनकर वो ईमान लाए। लेकिन बेरिया के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कुछ और काम भी किया। ज़रा देखिए जी, आप अपने लिए ज़रूर रेफरेंस को खोलें, इमाल 17-11 जी। आगे से कोई भाई भी पढ़ दे ज़रा, सब तक और बुलंद आवाज़ से। ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। जी, तो हमें यहाँ से पता चला कि तहकीक दुनियावी कामों और मामलों के लिए भी होती है और मजहबी कामों और मामलों के लिए भी होती है। तो अब हम वापस आएंगे। हमने देखा कि बिब्लिकल फाउंडेशंस, रिसर्च की बिब्लिकल फाउंडेशंस क्या है। इसके मीनिंग्स के ऊपर पहले आते हैं, फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। अब जो वर्ड है रिसर्च, तो इसका मतलब है सर्च तो हो चुकी है, ये बहन ने भी इस बात को हाईलाइट किया। अब उन चीज़ों को आप अपनी नीड के लिए दोबारा से गैदर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, दोबारा से देख रहे हैं। रिसर्च में दो राय का मफहूम भी है। रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब, आपको खैर पीछे तक नजर तो नहीं आ रहा, तो ये इसके लिए इसकी डेफिनेशन ये है, या इसकी रिसर्च के मीनिंग्स में ये बात है, ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एफर्ट करना ताकि स्पेसिफिक किसी खास प्रॉब्लम का हल तलाश किया जाए। तो ये रिसर्च के मीनिंग में है, और इसमें कई तरह के स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला होता है, क्वेश्चनर भी डेवलप होता है, पहले से जो तहकीक मौजूद है आप उसको भी गो थ्रू करते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चला रिसर्च के मीनिंग से, सर्च फॉर नॉलेज,
اور نمبر 2 آرگنائزڈ وے سے کیا مراد ہے؟ آپ کوئی کسی میتھڈ سے ریسرچ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ بیٹی تھی ہاں نے سنڈے اسکول کی روٹس کیا ہے، پاکستانی سنڈے اسکول کیسے کام کر رہے ہیں. ایک کویسچنر ڈیزائن کیا اور اپنی ریسرچ کا پہلے تو مقصد لکھا کہ پرپس کیا ہے، اچیو کیا کرنا ہے. وہ کویسچنر ہم نے سنڈے اسکولز کو، مختلف چرچز کو بھیجا. اس میں ٹیچرز کا بھی اوپینین تھا، اسٹوڈنٹس جو بچے تھے ان کا بھی، ان سے بھی بات چیت تھی، والدین سے بھی بات چیت تھی، ٹیچرز سے بھی بات چیت تھی. اس طریقے سے ایک انٹینسیو ریسرچ کے بعد انہوں نے اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں اسمبلی کی طرف سے جو کو دیا گیا تھا اس کو آرگنائزڈ وے. تو آرگنائزڈ وے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ڈاکیومنٹڈ کرتے ہیں، سسٹمیٹک وے میں لے کے چلتے ہیں، اور اس کے کئی میتھڈز ہیں. آج ہم زیادہ میتھڈز پہ تو بات نہیں کر سکیں گے. آج کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آج کی سیشن میں ریسرچ کرنے کے لیے اس کا انٹروڈکشن دے کر اب مادہ تیار کیا جائے، باور ہی کروا دیں کہ ریسرچ امپورٹنٹ ہے، تو سمجھ دیں کہ یہ سیشن جو ہے یہ سکسیسفل ہے. تو ہمیں جو کلام مقدس کے ہم نے حوالہ جات پڑھے تھے، گریٹسٹ کیئر کے ساتھ، دلی شوق کے ساتھ، دل کو مائل کر کے، محنت اور لگن سے، یہ 4 باتیں آپ نے پڑھی ہیں بائبل میں. جب آپ تحقیق کی بات کرتے ہیں تو یہ کیئرفلی کرنے والا کام ہے. جب آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو دل کو مائل کر کے کرنے والا کام ہے. جب آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو یہ لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کرنے والا کام ہے، اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو اور آگے بڑھیں گے. لغت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریسرچ از اے کیئرفل انویسٹیگیشن یا انکوائری اسپیشلی تھرو سرچ فار نیو فیکٹس ان اینی برانچ آف نالج. اور نیچے لکھا ہے اٹ از اے جرنی آف ڈسکوری. تو ریسرچ میں آپ ڈسکور کرتے ہیں، ریسرچ میں آپ پروو کا ورڈ بھی کسی نے بولا تھا، آپ کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ہی کسی چیز پر 2-3 ریسرچرز کی ریسرچز آپ کے سامنے ہیں، دونوں میں ویریشن ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو آپ کو ایک تیسری ریسرچ کرنی پڑے گی کہ یہ دو میرے پاس ریزلٹس ہیں، ایک اے کا ہے ایک بی کا ہے، دونوں میں فرق ہے، درست کون سا ہے؟ تو اس کو آپ کو ایک تو خیر بعض اوقات کسی ریسرچر کی ریپیوٹیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ ڈکلائنڈ ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی کہ اس بندے کا کام ہے تو یہ ٹرسٹ ورتھی ہی ہوگا. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس بات کو بھی ریسرچ سے ہی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس نے ریسرچ کا کون سا پیٹرن فالو کیا، کس نے کس میتھڈ سے کام کیا. جب دونوں کی ڈیٹیلز آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کی ریسرچ زیادہ ٹرسٹ وردی ہے. تو ریسرچ جو ہے کیئرفل انویسٹیگیشن ہے نیو فیکٹس اور اینی برانچ آف نالج کے لیے. اٹ از اے جرنی آف ڈسکوری. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اور یہ کلیئر ہوگا. وڈی کے مطابق research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses of suggested solution, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and research conclusions, and at last carefully testing that conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or not. اب اس کے مطابق جی مسٹر وڈی، کلیفرڈ وڈی، لمبی چوڑی، ان کے مطابق کسی سجیسٹڈ سولوشن کو، اچھا یہ شاید مجھے دونوں سیشنز کے بارے میں یہ ایک خوف تھا
کہ شاید یہ کئیوں کے لیے دعاندار تقریر ہوتی ہے نا، پریز دا لارڈ، تو خیر پریز دا لارڈ تو یہاں بھی ہے ہی ہے، جس میں ذرا جوش و جذبہ ہو، ہمیں کچھ کرنے کے لیے نہ کہا جائے بلکہ بتایا جائے کہ یہ آپ کے لیے ہو چکا ہے، تو وہ زیادہ چیزیں ہمیں زیادہ اور کرنا بھی چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے، لیکن جہاں کرنے کی بات تو تھوڑا سا، اور پھر یہ مشکل تو ہے اور اس کی کوئی وجوہات ہے، ہماری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی، یا ہم نے کبھی ریسرچ ورک نہیں کیا۔ تو ووڈی کے مطابق ریسرچ جو ہے کسی پرابلم کو، کسی ڈیفائننگ اور ری ڈیفائننگ پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، آرگنائز کرنا، اور اس کا کنکلوژن جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے دیکھنا کہ وہ فارمولیٹنگ ہائپوتھیسس سے کے مطابق فٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا سا سلیس کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی پرابلم کو جو ڈیفائنڈ پرابلم ہے، پلیز اس کو بھی سمجھیے، کئی بار ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس پرابلم ہی ڈیفائنڈ پرابلم نہیں ہوتا۔ اگر پرابلم ڈیفائنڈ پرابلم نہیں ہے تو آپ اسپیسیفک سولوشن کی طرف بھی کبھی مائل نہیں ہو سکتے، نہیں جا سکتے۔ تو تھیسس کا، ریسرچ کا سب سے پہلا اصول، آپ کے پاس ڈیفائنڈ واضح پرابلم ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کے تعلق سے ہائپوتھیسس بناتے ہیں کہ اس پرابلم کا مجھے کس طرح کی سولوشن کی طرف جانا ہے۔ تو جب پرابلم بھی ڈیفائنڈ ہے، اب مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے بڑی ویگ قسم کی پرابلم، آپ کہتے ہیں جی چرچ کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ پرابلم کیا ہے؟ چرچ کی، اور یہ اٹ سیلف انڈیفائنڈ ہے۔ آپ کو پہلے پرابلم کو ڈیفائن، ہاں یہ بڑی بگ پکچر میں تو ہے، بہت بڑے امبریلا میں تو ہے، لیکن آپ اس کو کئی سٹیپس میں آپ نے توڑنا ہے۔ آپ ترقی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ زیادہ تر کی مراد یہ کہ لوگ کم ہیں، یا جو لوگ ہیں ان کی اسپریچل گروتھ نہیں ہو رہی، یا لوگ جو ہے وہ پاکیزگی میں نہیں بڑھ پا رہے، کئی طرح کی۔ تو جب آپ پرابلم کو پہلے ڈیفائن کریں گے اسپیسیفک ریسرچ کے لیے، سب سے پہلا میتھڈ، سب سے پہلا اصول، آپ کے پاس ڈیفائنڈ پرابلم ہو۔ نمبر 2، آپ اس ڈیفائنڈ پرابلم کو اتنا ریفائن کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے اس کا پراپر ریسرچ کے تھرو اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے۔ پھر ہائپوتھیسس بنتا ہے، پھر جب آپ ریسرچ کر لیتے ہیں تو کنکلوژنس کو آپ جب ڈرا کرتے ہیں کسی میتھڈ کے تھرو، وہ آگے چلتے ہیں اس کی بات ہوگی، کسی میتھڈ کے تھرو، تو کنکلوژن کو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ فٹ ہو رہی ہے نہیں۔